ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو بڑی اچھا. بصرہ صاحب ہمیں کچھ کاپی رائٹ کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کاپی رائٹ کیا ہے اور اس کے قوانین کیا ہے ہمارے ملک میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے. جو دیکھیے کاپی رائٹ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, وہ بک ہے, مطلب کوئی بھی چیز, جیسے یہ رسائی ہے, اس نام آپ نے رجسٹر کروایا ہوا کاپی رائٹ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سیم اسی نام کا, اسی مونو کا وہ دوسرا بندہ کوئی ادھر بنا کے اس کو وہ استعمال کر رہا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے سیم ہمارا نام, ہماری جو ہے نا وہ پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے اور وہ سیل کر رہا ہے, وہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ جاتے ہیں پولیس والے کے پاس. جی, اگر آپ نے کاپی رائٹ میں اوفینس, اگر اس کا کاپی رائٹ رجسٹرڈ ہے آپ کا, تو آپ کاپی رائٹ میں جائیں گے. اگر آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے تو آپ ٹریڈ مارک میں جائیں گے. ہمارے ناظرین کو بتائیے نا جی, کاپی رائٹ کیا ہے اور ٹریڈ مارک کیا ہے, دو چیزیں مختلف آپ بتا رہے ہیں. تو ناظرین کی سہولت کے لیے آپ ذرا بتائیے کہ کاپی رائٹ کیا ہے اور ٹریڈ مارک کیا ہے. کاپی رائٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے آپ کے, ٹریڈ مارک یہ ہے جیسے یہ رسائی ہے, یہ ٹریڈ نیم بھی ہے, ہاں یہ سٹائل ہے, یہ جو مونو ہے جی, یہ ٹریڈ مارک ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی یوز کر رہا ہے. ٹریڈ مارک کی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو بیسک ایشو یہ ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا قانون کو تھوڑا ریلیکس کر لیتے ہیں, اس میں 420 لگا کے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ پرچہ کروا دیتے ہیں. حالانکہ اس میں ٹریڈ مارک کے جو offences ہیں وہ ہیں 482 سے آن ورڈ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیلیبل سارے offences ہیں جی, نان کاگنیزیبل ہیں, ان کا استغاثہ بنتا ہے اور استغاثہ بن کے جاتا ہے. جب 420 سال لگ جاتا ہے وہ سارے کاگنیزیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پھر وہ FIR ہو جاتی ہے. یہ سارے offense جو ہے نا وہ بیلیبل ہیں. یہ PPC میں ان کی جو ہے نا وہ سزا ہے. ٹریڈ مارک کی جب وائلیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی کا ٹریڈ نیم استعمال کر رہے ہیں اس میں کریں. کاپی رائٹ جو ہے نا وہ علیحدہ ایک ایکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر تو آپ سے اس کی وہ نیم پلیٹس, اگر کوئی پرنٹنگ پریس ہے, کسی بک وہ چھاپ رہے ہیں, جیسے آکسفورڈ کی ہے, وہ 2 نمبر بک چھاپ رہے ہیں جی, وہ پکڑ لیا, ایک بہت بڑا پریس پکڑ لیا, اس میں سے وہ اس کی جو پلیٹس برآمد ہو گئیں, وہ اس میں 66 ہے, 66A ہے, 67 ہے کاپی رائٹ کا offense, وہ لگاتے ہیں, ان میں 3 سال سزا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب FIA ریڈ کرتی ہے, FIA پکڑتی ہے, وہ سار 420, 468, 469 اور 467 بھی لگا دیتی ہے, ساتھ 109 بھی لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ offense ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کے بعد جاتے ہیں. اور ایسے کافی سارے کیسز ایسے ہیں آکسفورڈ کے حوالے سے جن میں نے ہائی کورٹ تک بیلیں نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے, اور یہ اویئرنس ابھی عوام میں ہے. میرا یہ اگلا سوال یہی تھا کہ یہ کاپی رائٹ کے حوالے سے ہماری عوام کو یا بزنس مین سر کوئی اویئرنیس نہیں ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے اور یہ سب سے بڑا کرائم ہے, جو وائٹ کرائم ہے, جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. یہ ایک پینسل سے لے کے ایک مطلب اوپر تک جائیں کہ اس کی چائے کی پتی لے لیں, شیمپو لے لیں, صابن لے لیں, مطلب کوئی بھی چیز لے لیں, یہ سب 2 نمبر ہمارے پاکستان میں بن رہی ہیں. میڈیسن بن رہی ہیں 2 نمبر. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, میڈیسن کے اوپر میڈیسن کوئی ایسی میڈیسن ہیں جس میں گلیکسوز ڈی ہے, GSK کی میڈیسن ہے, وہ بھی 2 نمبر بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ نام استعمال کر رہے ہیں GSK کا. ٹھیک ہے, ان میں وہ آگمنٹن ہے, اس طرح کی یہ کافی چیزیں پکڑی بھی گئی تھی لاہور میں کافی جگہ پہ. اب ایشو یہ ہے کہ ان کے پیچھے مافیا ہے. مافیا کیا کرتا ہے, مافیا نے اب ایشو یہ بنا دیا ہے کہ 3 4 5 جگہ کے اوپر انہوں نے بینر وغیرہ لگوا دیے کہ یہ کاپی رائٹ والے آتے ہیں, ایسی بدماشی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک بندے نے اتنے پیسے لگائے ہیں, وہ باہر سے کمپنی آئی ہے, یہ پاکستان کی کمپنی واٹ ایور جو بھی ہے, اس نے اتنے پیسے لگائے ہیں, وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ کروڑوں روپے پے کر رہا ہے. اور اس کی مطلب ایک بک کے اوپر آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک آکسفورڈ کی بک ہے, یہ آکسفورڈ والا دیتے ہیں 200 روپے کی. اس کے ساتھ ان کی بکس دیکھ لیں, اور یہ جو پائریٹڈ بک ہے, کاؤنٹر پائریٹڈ جو بک ہے, اس کو دیکھ لیں. اس کے ساتھ ایک CD بھی ہوتی ہے جو آکسفورڈ دیتا ہے. وہ نو ڈاؤٹ ان کی ایکسپینسو ہے بکس, لیکن ان کا ایک معیار ہے, بالکل وہ نظر آتا ہے. اور یہ جو پائریٹڈ جو چھاپتے ہیں یہ لوگ, یہ کیا کرتے ہیں, یہ سیم وہ بکس لیتے ہیں ادھر سے, ان دیکھ کے وہ چھاپتے ہیں. اور جو پریس میں ہوتے ہیں اس وقت لوگ, وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, کافی سارے چیپٹر, کافی سارے پیجز اس میں مس ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی لے لیتا ہے جی پائریٹڈ بک, جاتا ہے دکان پہ
زیادہ پائریٹڈ بک بک رہی ہیں, ان کو نقصان ہو رہا ہے. وہ جاتا ہے, وہ بک لیتا ہے, بک لینے کے بعد جب وہ 2-3-4 مہینے پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد آگے والا جو چیپٹر وہ مس ہوتا ہے, ویسے ہی دوبارہ اس کو پھر وہی اوریجنل بک جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے. نہیں, آپ اس حوالے سے بسرا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی آگاہی مہم کا میڈیا کے تھرو یا ہمارا چینل بالکل کروائی ہے, بالکل کروائی. ایسا دیکھیں, میں 2006 سے یہ کام کر رہا ہوں آئی پی کا. مختلف کمپنیز تھیں, اور جس میں یونیلیور ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل ہے, یہ مطلب ٹویوٹا انڈس موٹر ہے, سزوکی ہے, آکسفورڈ ہے, اس طرح کے اور بھی بکس کے حوالے سے کافی ساری جن کا میں نے کیا. 2006 سے یہ کام کر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ ہم نے مہم چلائی تھی, ہم نے پمفلٹ بھی دیے, بہت کچھ کیا, لیکن یہ جو 2 نمبر لوگ بنانے والے ہیں, کیونکہ ان کو بہت زیادہ یہ ایک چیز کو اوریجنل بنا کے دیتے ہیں آپ کو. یہ گاڑیوں کی جو سکرینیں ہیں, یہ جو اوریجنل سکرین ہوگی نا ٹویوٹا کی یا ہونڈا کی یا سوزوکی کی, اوریجنل سکرین اگر کوئی ہٹ ہوتی ہے تو یہ اسی وقت آپ کو لگے گی نہیں. جو 2 کرسٹل بن جاتے ہیں. جب یہ 2 نمبر سکرین ہوتی ہے, یہ ہٹ ہوتی ہے, آپ کو شیشہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, یہ 200-300 یا 3000 میں دے دیتے ہیں. جو اوریجنل ہے وہ 12000 کی ہے یا 15000 کی ہے. یہ دونوں صورتوں میں نقصان کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی, ٹیکس کی مد میں, اور عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں بیسیکلی. یہ نہیں تو اس ضمن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک جو ینگسٹر لاٹ, ہمارے کون کا جو ینگ لائر آپ کے ساتھ آپ کے آفیسز میں ایز اے اپرینٹس اور ایسوسیٹ کام کر رہے ہیں, کیا اس آگاہی کے لیے ان کو بھی کوئی ایسے ریفریشز کورسز کے لیے جانا ضروری ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بار کے لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا ایسے؟ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. جو نئے آتے ہیں لڑکے, جو فریش گریجویٹ ہوتے ہیں, لا گریجویٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے کورسز بھی ہونے چاہیے. جیسے کوئی ایک سول جج بھرتی ہوتا ہے, اور سول جج کا جب آرڈر ہو جاتا ہے کہ نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو 10 دن کی 15 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے. پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے جوڈیشل اکیڈمی میں, اس کے بعد وہ کسی سینئر جج کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے, وہ اس کو آبزرو کرتا ہے, کوئی 1 ہفتہ پتہ چل جاتا ہے اس کو. لیکن ادھر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ادھر کسی بھی ینگسٹر کو نہ تو ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں, نہ ان کو کچھ بتایا جاتا ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں, آپ نے سینئر کا احترام کیسے کرنا ہے, آپ نے کورٹ کو کیسے دیکھنا ہے, کورٹ میں جانا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے, اگر آپ پلینٹیف کی طرف سے ہیں تو کدھر کھڑے ہونا ہے, اگر آپ ڈیفینڈنٹ کی طرف سے تو کدھر کھڑے ہونا ہے. یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے, ان کے کورسز بالکل ہونے چاہیے. ان کی بھی جیسے جوڈیشل اکیڈمی ہے, ادھر ان کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. اور دوسرا کاپی رائٹ کے حوالے سے میرا سوال ایک یہ یہاں پہ بنتا ہے کہ جو فرمز, جیسے آپ آکسفورڈ پرنٹنگ پریس کی بات کر رہے ہیں, بلا شبہ وہ ایک بڑا معتبر اور بڑا نامی گرامی ادارہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنی تشہیر اور اپنے برانڈنگ کے لیے اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کاپی رائٹس کی تشہیر کے لیے بھی اب کمپنیوں کو بجٹ رکھنا ہوگا؟ نہیں, اس میں ہے بجٹ نا, بجٹ بالکل ہے, وہ کرتے ہیں, تشہیر بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اخبار میں اشتہار بھی دیتے ہیں, لیکن وہ 1 دفعہ دے دیا, 2 دفعہ دے دیا. اس کے لیے پراپر مہم چلنی چاہیے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس کے لیے پراپر مہم چلنی چاہیے, اور اس میں میڈیا کو بھی ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ یہ میڈیا کے بغیر, پرنٹ میڈیا کے بغیر اور یہ الیکٹرانک میڈیا کے بغیر یہ کام آپ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو بھی ساتھ دینا چاہیے, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے تشنا رہ گئی بات بسرا صاحب سے, لیکن ہم بسرا صاحب کو پھر انشاءاللہ تعالی, تھینک یو ویری مچ بسرا صاحب, یہاں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, کاپی رائٹ کے حوالے سے بھی اور کرمنل لاء کے حوالے سے بھی آپ نے بسرا صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ کیا. ہم نے وہ سوالات جو آپ کی ای میلز کے ذریعے ہم تک پہنچے, ان کی روشنی میں ہم نے بسرا صاحب سے ان کے جوابات چاہے. سسٹم میں خرابیاں موجود ہیں, لیکن ہمیں سسٹم کو نہیں دیکھنا, ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں خود کو دیکھنے میں بہت سی آسانیاں ہیں, خود کو دیکھنے میں بہت سی بھلائیاں ہیں, کیونکہ جب ہم اپنے گرہبانوں میں جھانک کے اپنے قبلے کو درست کریں گے تو میں سمجھتا ہوں
ہم معاشرے میں بھی ایک اچھا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ضروری نہیں کہ قوانین ہی آپ کو مجبور کریں تو آپ اشارہ نہ توڑیں. آپ اپنے اندر کے ضمیر اور قانون کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اشارہ نہیں توڑ سکتے. آپ کسی کی پراپرٹی، کسی کا حق اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اگر آپ کے اندر کا ضمیر اور آپ کے اندر کا قانون جو ہے وہ جاگ رہا ہے. قانون تک رسائی یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کے لیے ہے، اور ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ آپ ہمیں اپنے وہ تمام مسائل لکھ بھیجیے. آپ لکھتے ہیں، ہم ان کی روشنی میں ہی ان تمام ٹاورنگ پرسنالٹیز کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون کیا ہے اور اس تک پہنچنے کے کون سے راستے ہو سکتے ہیں. اپنے میزبان رائے اظہر حسین کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جیتے رہیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. رام.